شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دنیا میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں جو مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، سبھی کی خدمت میں ان کی زبانوں میں آداب پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بیان کیا کہ ذرہ بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا پارٹ 2 ہے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ تو جس کو یہ یقین آ گیا، اگر آپ یہ ایمان لے آئے کہ بغیر رب کی مرضی کے کہیں کچھ نہیں ہوتا، تو اب جتنے برے آدمی ہیں، برے کام کرنے والے ہیں، انہیں برا مت جانو اور یہ سمجھو کہ بھئی اس بیچارے کی کیا غلطی ہے، جو بھی کچھ کر رہا ہے یہ تو اسی کی مرضی سے کر رہا ہے جو اس سے کروا رہا ہے اللہ پاک۔ شکر اس بات کا کرو کہ اللہ پاک نے ہمیں اس برائی سے بچا لیا، ہم سے یہ کام نہیں کرایا برا کام۔ اس بات کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمیں اگر چاہتا تو ہم سے بھی یہ کام کرا دیتا، تو ہم بھی لوگوں کے سامنے برے ہوتے، برے بنتے، لوگ ہمیں برا سمجھتے۔ تو جیسے کوئی آدمی جذام کی بیماری میں مبتلا ہو گیا، جذام یعنی کہ کوڑ، تو تم یہ شکر ادا کرو کہ یا اللہ تو نے ہمیں اس بیماری سے بچا لیا۔ چاہتا تو ہمیں بھی اس بیماری میں ڈال سکتا تھا، لیکن تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اس بیماری سے ہمیں بچا لیا۔ یعنی کہ تمہیں جو سامنے جو چیز پیش ہو رہی ہے، تمہارے جو منظر آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم اس سے عبرت حاصل کرو اور شکر ادا کرو۔ یہ تمہیں شکر کی توفیق اللہ پاک دے رہا ہے، اس کا دھنیہ واد کرو، اور شکر سے دھنیہ واد سے اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ تو تم یہ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے ہمیں اس بیماری سے بچا لیا، تو اس کا دھنیہ واد کرو۔ اللہ شکر کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے، دھنیہ واد کرنے والوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو اے میرے بہن بھائیوں اور میری ماں بہنوں، خوب دھیان سے سنو، کان لگا کر سن لو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے ملائکہ پر، جو اس کے دیوتا ہیں، ملائکہ ہیں، اور دہی دیوتاؤں اور اس کے گرنتھوں پر، یعنی کہ جو آسمانی کتابیں ہیں ان گرنتھوں پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر، بائبل پر، شری بھاگوت گیتا پر اور ویدوں پر، توریت پر، زبور پر اور سارے صحیفوں پر اور نبیوں پر۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، سارے سچے ہیں، سب کو سچا مانو، اوتاروں کو بھی سچا سمجھو اور رشیوں کو بھی سچا سمجھو اور منیوں کو بھی سچا سمجھو۔ جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اچھا برا سب اللہ کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ نیک کام کرو اور برے کام مت کرو۔ اس کام کے لیے اللہ نے 1,24,000 نبی، رسول، رشی، منی، دیوتا بھیجے۔ ہر مذہب، ہر دھرم میں یہی سدھانت ہے۔ کچھ دھرم گرو لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، کچھ دھرم گرو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ دھرم کس طرح سے گمراہ کرتے ہیں؟ وہ یہ کہہ کر گمراہ کرتے ہیں کہ مذہب اور ہے اور دھرم اور ہے، یعنی سیدھے سادھے لوگوں کو چکر میں ڈالتے ہیں۔ بہت دھرم گرو اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ اب جو بیچارے نہیں جانتے وہ یہی سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے سناتن، جو لوگ اپنے آپ کو سناتن کہتے ہیں، تو جو ان کے دھرم گرو ہیں، یعنی کہ وہ خود علم نہیں رکھتے، جو دھرم گرو ہیں، اگر وہ علم رکھتے تو وہ ایسی بات ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ایک دھرم گروؤں کی شکل میں سیاست کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ایک گروہ بندی بناتے ہیں۔ لیکن جو ایشور کا پیغام ہے سچا، بھائی جب ایشور ایک ہے تو جتنے بھی اس کے بندے ہیں سب ایک ہی ہوئے نا اسی کے، تو وہ اس میں بھید بھاؤ کیوں کرے گا؟ اگر بھید بھاؤ کرتا تو سورج ایک نہیں ہوتا، ہوا سب کو نہیں ملتی، پانی سب کو نہیں ملتا۔ ہوا جب چلتی ہے تو سب فیض اٹھاتے ہیں، دھوپ نکلتی ہے تو سب فائدہ لیتے ہیں، سمندر سبھی کے لیے ہے، پانی کے لیے، زمین سب کے لیے پھیلا دی ہے، چاند ہے سبھی کو روشنی دیتا ہے۔ تو وہ جب مالک ایک ہے
اور سب اس کے بندے ہیں، ساری اس کی مخلوق ہے. تو جب وہ بھید بھاؤ نہیں کر رہا تو جو اس کو جن کو اس کام پہ لگایا ہے کہ بھئی تم میرا سندیش میرے بندوں تک پہنچاؤ، تو اب ان کو کس نے یہ حکم دیا، کس نے یہ اجازت دے دی کہ تم ان کو ورگلاؤ اور مجھ سے دور کرو یا میرے بندوں سے دور کرو؟ اس کا تو ہر وید میں، ہر کتاب میں، کسی میں بھی دیکھ لو، ایک ہی پیغام ہے کہ محبت کا پیغام دو، پریم کرو، اور کسی کو دکھ مت دو، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، کسی کا حق مت مارو. جتنا ہو سکے تم سے جس کو فائدہ پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کام اچھے نہیں کرتے، کام اچھے کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، خدمت خلق بھی کرتے ہیں، بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں، بچوں کی مدد کرتے ہیں، جو ان کے پاس جاتا ہے اس کو ہر طرح سے وہ اس کو فائدہ بھی پہنچاتے ہیں، لیکن اس کی آڑ میں ان کو جو سندیش ہے وہ غلط دے دیتے ہیں. جب ان کے ماننے والے، ان کے پاس شردھا رکھنے والے ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کوئی اگر سوال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، مذہب اور ہے، دھرم اور ہے. یعنی کہ وہ ایک اسلام کے خلاف جو سناتن دھرم کے لوگ ہیں ہمارے بھائی، ان کے ذہن میں ڈالتے ہیں کہ دھرم اور ہے، مذہب اور ہے. یہ غلط پیغام ہے. مذہب اور دھرم ایک ہی چیز ہے. دھرم یعنی کہ اسلام ایک قانون ہے زندگی جینے کا، اور جتنی کی بھی کتابیں اللہ پاک نے نازل کی ہیں اس میں شری بھاگوت گیتا بھی ہے، قرآن پاک آخری کتاب ہے، اور ان سے پہلے جو ہے یہ قرآن سے پہلے بائبل ہے، انجیل جسے کہتے ہیں، توریت ہے، اس سے پہلے زبور ہے، اور یہ بھاگوت گیتا بھی بہت پرانی ہے. تو یہ جتنے بھی رشی منی آئے ہیں یہ سارے پیغامبر اللہ کا پیغام لے کے آئے ہیں سچے. کسی نے کوئی غلط پیغام نہیں دیا. جب آپ ان کی زندگی دیکھیں گے، ان کی زندگی کہ انہوں نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری بچپن سے لے کر کے، کیونکہ وہ چن لیتا ہے اللہ پاک جس سے کو کام لینا ہے نا، وہ پہلے ہی چن لیتا ہے اس کو، ہمیں کس سے کیا کام لینا. تو جن انسانوں کو اللہ پاک نے چنا اپنے بندوں کے بھلائی کے لیے، تو وہ بچپن سے ہی وہ کام کرتے ہیں. کچھ جو رشی منی ہیں، جو اولیاء اللہ کے سادھو سنت ہیں، پہلے یہ اپنا ان کا کام دوسرا ہو سکتا ہے، لیکن جب ان کو اللہ ہدایت دیتا ہے تو بڑے بڑے ولی بن گئے، بڑے بڑے سنت بن گئے. ہمارے سلسلے میں بھی ہیں، سلسلہ چشتی میں ایسے لوگ، اور ادھر بھی ہیں سناتن میں. تو سناتن جو پہلے سے آ رہا ہے، یعنی کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی سچا مذہب چلا اسلام کا، اسی کا پیغام ہے. تو جہاں جو نبی آیا، جو اوتار آیا، جو رشی اور منی آئے، ان کو اسی زبان میں پیغام دینے والے دے دیا. انہی میں سے تو دیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں نازل فرمایا اللہ پاک نے، تو وہاں کی زبان ہے عربی. تو عربی زبان انہی کے بیچ میں سے ایک اللہ پاک نے ایک انسان کو چنا جو ان کا خاص ہے اللہ کا، پہلے سے ہی، آج سے نہیں، جب سے یہ کائنات بنی بھی نہیں تھی تب سے چنے ہوئے ہیں. تو اب وہاں اگر عربی زبان میں بات نہیں کرتے تو وہ کیسے یقین کرتے؟ لیکن پیغام ہے کل کائنات کے لیے. اچھا، ایک بات اور اس میں بتاتا چلوں، جتنے اوتار آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، انہی کو نبی اور رشی اور منی کہتے ہیں. جو اوتار ہیں وہ پیغمبر ہیں. رشی منی جو ہیں، رشی بھی پیغمبر کو ہی کہتے ہیں، انتم رشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جو منی ہیں یہ ہیں اولیاء اللہ، جو اللہ کے نیک بندے ہیں. تو جو رشی آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر کے، تو کچھ تو آئے ایک شہر کے لیے، کچھ ایک محلے کے لیے آئے، کچھ ایک ملک کے لیے آئے، اور ایک زمانے میں کئی بھی رشی ہوئے ہیں، پیغمبر آئے، نبی آئے اللہ کے. لیکن ہمارے آقا نامدار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ کل کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا اللہ نے. یہ کسی ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، کل کائنات کے لیے. یہ فرق ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں. اس کا جتنی بھی کتابیں آئی ہیں سب کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک ان کتابوں کی شہادت دیتا ہے سچی ہونے کی. یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جو کتابیں ہیں توریت، زبور، انجیل، بائبل، قرآن، بائبل، گیتا اور وید،
تو یہ میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ نے اس بات کا پیغام دیا ہے، اور یہ کتابوں کی شکل میں جو موٹی ہیں وہ تو یہ مشہور ہیں 4 کتابیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ اور شری بھاگوت گیتا جو ہے یہ چھوٹی ہے، لیکن اس کو پہلے زمانے کے لوگوں نے اس کو پڑھنے ہی نہیں دیا۔ کیونکہ اس کے اندر تھا پیغام معرفت کا، حقیقت کا۔ تو یہ جو تھے عالم لوگ اس ٹائم کے، انہوں نے اس بات کو چھپایا اس لیے کہ یہ کہیں وہ سمجھتے تھے بھٹک جائے گا، بس اس میں بیراگی ہو جائے گا، یہ اس کی یاد میں لگ جاتا تھا اس کو پڑھ کے۔ اس کے اندر آج بھی سچا سندیش ہے، اسی لیے بچ گئی، اس کو کم پڑھا لوگوں نے۔ اگر شروع سے پڑھتے تو اس کے اندر بھی تبدیلی ہو جاتی۔ ایک واحد قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ایک زیر زبر کا بھی کوئی فرق نہیں آ سکتا، لیکن باقی جتنی بھی کتابیں ہیں سب کے اندر رد و بدل ہو گیا ہے، مگر حقیقت کو تو نہیں چھپا سکتے۔ حقیقت تو ان کے اندر ہے، جو سچی بات ہے وہ قرآن سے میچ کھا جاتی ہے۔ جیسے ایک ہی اوم ہے دوسرا نہیں ہے، ایکم اوم دوتی ناستی، وہی بات جو ہے قرآن پاک میں اللہ کہہ رہا ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ کوئی فرق ہے دونوں میں؟ دونوں کا ترجمہ سیم ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی برہمم، ایکم برہمم دوتی ناستی، ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں ہے، یہ وید کہہ رہا ہے۔ وہی بات قرآن کہہ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، اسی کی عبادت ہے، عبادت کے لائق وہی ہے، دوسرا نہیں ہے کوئی، محمد رسول اللہ۔ تو جو وید ہیں، قرآن ہیں، جتنی بھی کتابیں آپ پڑھیں گے ان میں سب میں آپ کو ایک ہی پیغام ملے گا، اور یہی بات کہی گئی، جتنی بھی کتابیں اور صحیفے ہیں جن کے اندر وحدانیت کی بات ملتی ہے، ایک اوم کی، ایک اللہ کی، ایک ایشور کی، سمجھ لو وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ایک ہی ہے، اسی کا پیغام ہے۔ جس کے اندر اس کے اندر رد و بدل کیا گیا، کوئی بات کو بدلا ہے تو سمجھ لو اس کے اندر چینجنگ کی ہے۔ زمانے کے لوگوں نے جو دھرم کے ٹھیکیدار بنے، مذہب کے ٹھیکیدار بنے، انہوں نے اپنی طرف سے پبلک کو اپنی طرف کرنے کے لیے کسی بھی اس کے اندر جو ہے ملاوٹ کر دی۔ اب سیدھے سچے لوگ ہیں جو پڑھے ہوئے نہیں تھے بھائی، انہوں نے جو ودوان آدمی جس پہ بھروسہ کیا ہوا کہ بھئی یہ ہمارے دھرم کے گرو ہیں، ہمارے عالم ہیں، تو اس پہ یقین کریں گے نہیں کریں گے؟ وہ پڑھے ہوئے تو ہے نہیں، وہ جو بتا دیں گے اس کو سچ مان لیں گے۔ ایسے ہی جیسے قرآن پاک کے اندر، قرآن میں تو کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں جہاں انہوں نے کوشش کی، بعد کے لوگوں نے بھی کوشش کی، تو حدیثوں کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کے اندر بدلنے کی کوشش کی، تو اس کے لیے رسول اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ جس نے میرے نام پہ جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضور کے سامنے یہ کوشش کی تھی لوگوں نے۔ جو دھرم گرو ہیں، بھائی میرے پیغام سبھی کے لیے ہے، اگر میری بات میں بھی کوئی فرق ہے کہیں ہے تو جو بھی میرے سننے والے ہیں وہ میری اصلاح کر سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پر یہ بات غلط کہہ رہے ہیں، تو میں اس کی اصلاح کروں گا اور اس پہ غور و فکر کروں گا۔ یہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے اسی کو مان لو، بھائی اس پہ تحقیق بھی کرو، بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ اور میں بھی جو ہے اگر دوسری کی بات سنتا ہوں تو اس پہ تحقیق کرتا ہوں، سمجھتا ہوں اس کو، تب اس کو آگے بیان کرتا ہوں۔ اور یہی ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی بات پبلک کے اندر آدمی کر رہا ہے تو وہ ایسی بات نہ کرے جو کچی ہو، پروف کے ساتھ ہو، اور پبلک کے اوپر جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بیچارے سیدھے سادے بھی ہیں، ان کے اوپر غلط اثر نہ پڑے اور غلط پیغام نہ پہنچے۔ ایک پیغام ہے ایشور نے دیا ہے، اللہ نے ایک ہی پیغام دیا، آپس میں محبت کا پیغام دو، پریم کرو، کسی کا حق مت مارو اور کسی کے اوپر ظلم مت کرو، اور اس کو یاد کرو، اللہ کو، جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے یہ یقین کرو۔ اللہ نے اگر تم سے اچھا کام کروا رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، اور اگر تمہاری قسمت میں کوئی اس نے برائی لکھ دی ہے اور وہ تم سے ہو گئی، اب تمہیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ بھئی یہ اللہ کی طرف سے، تو بھائی اب توبہ کر لو اللہ سے۔ اس نے ایک راستہ کھول کے رکھا ہے، اس نے 2 راستے کھولے ہمیں دیے۔ ایک تو یہ بتا دیا کہ جو بھی کچھ ہے میری مرضی سے، تم چاہ کے بھی نہیں بدل سکتے،
بس تم کیا کر سکتے ہو کہ کوشش کر سکتے ہو اور مجھ سے توبہ کرو. اگر تمہارا کوئی کام تمہیں پسند نہیں آ رہا تو مجھ سے معافی مانگ لو, توبہ کر لو, یا اللہ یہ ہم سے کام غلط ہو گیا, ہمیں معاف کر دے, اور یہ جو ہے میرا برائی کا جو کام ہے اس کو اچھائی میں بدل دے. دعا, توبہ اور دعا. توبہ اور دعا نے تاثیر یہ پائی, بدل جاتی ہے وہ بات جو تقدیر میں آئی. تو اس بات کا خیال رکھیں بھائی. اور یہ جو دھرم گرو ہیں, جانا چاہیے, وہاں پر اچھی باتیں ملتی ہیں اور بہت سارے جو ہیں فائدے بھی ہوتے ہیں, مگر اس بات کا کچھ اپنی عقل کا بھی استعمال کریں انسان. اللہ پاک نے یہ جو عقل دی ہے اس کا استعمال ضرور ہے. اچھا برا سوچنا چاہیے, کیا بات صحیح ہے کیا غلط ہے. اگر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کوئی بات تو دوسرے سے ضرور پوچھیں. سمجھے, یہ راستہ کھلا ہوا رکھا ہے. تو بھائی اللہ پاک محفوظ رکھے, سب کے لیے دعا کرتے ہیں. اور جبکہ اردو اور سنسکرت اور ہندی سب زبانیں بھارت کی ہیں, مذہب اور دھرم میں کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی ہے. تو دھرم یا مذہب یہ ہے کہ پوجا پاٹ, دان پن, برت, یاترا, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, یہ باتیں ہر مذہب ہر دھرم میں آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں. اب اگر کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب یا دھرم کا یہ کہے کہ ہم بالکل صحیح ہیں, ہم میں کوئی برائی نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. چاہے مسلمان ہوں, چاہے شری بھاگوت گیتا کے ماننے والے ہوں, چاہے بائبل کے ماننے والے ہوں, اور چاہے سکھ ہوں, جین ہوں, کسی بھی دھرم مذہب کے ہوں, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں برائی اور بھلائی دونوں نہیں ہیں. ہر مذہب میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے موجود ہیں. ہر مذہب میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے موجود ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی ہم تو بالکل پکے ہیں اس پہ. مذہب برا نہیں ہے, مذہب سچے ہیں سارے. ان کو ماننے والوں کی بات کر رہا ہوں میں. جو مذہب کو ماننے والے ہیں, دھرم کو ماننے والے ہیں, ان کے اندر ہے کمی. اچھا ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رکھ دی ہے. تو اگر کوئی پارسا بنتا ہے تو نہیں چلے گی پارسائی. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم میں کوئی برائی اور بھلائی نہیں. ہر مذہب میں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے موجود ہیں, ایک دوسرے کا حق مارنے والے موجود ہیں, اور دوسروں کو سچا دکھانے والے, دوسروں کو نیچا دکھانے والے کیا موجود نہیں ہیں؟ اپنے چکر میں دوسروں کو نیچا دکھانے والے کیا موجود نہیں ہیں؟ کسی بھی مذہب میں دیکھ لو تم. تو یہ سب کچھ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے. مگر جس آدمی نے یہ سوچ لیا, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایمان لاؤ اللہ پر کہ وہ ہے, اور ایمان لاؤ فرشتوں پر کہ وہ ہیں, دیوتاؤں پر کہ وہ ہیں, ایمان لاؤ نبی رشی منیوں پر کہ وہ ہیں, ایمان لاؤ اس سب پر کہ وہ گرنتھوں پر, کتابوں پر کہ وہ ہیں. جتنی بھی کتابیں اور گرنتیں سب اللہ کے ہی ہیں. ایمان لاؤ اس پر کہ اچھے اور برے سب اسی کے ہیں, اسی نے بنائے ہیں. اس پر ایمان لاؤ. تو اب جب اس پر ایمان لیا ہے تو اب تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا. بھائی جو جیسا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, ایشور کی طرف, جیسا بنایا جس کو وہ ویسا ہے. اب تمہیں دیکھنا یہ ہے کہ تم سے کیا کروا رہا ہے وہ. مثال کے طور پہ اگر تم سے کوئی برائی کا کام لے رہا ہے, لیکن وہ برا آدمی تو یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں برا کر رہا ہوں, وہ تو یہ سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. اگر وہ یہ سمجھنے لگے تو پھر برا کرے کیوں؟ ایک آدمی کوئی اچھا ہی کرنا چاہتا ہے, ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی, تو وہ کرتا تو بھلائی ہے لیکن اسے ملتا کیا ہے؟ برائی. اچھا کرنے پر بھی برائی ملتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے لکھی برائی ہے اس کی قسمت میں تو وہی ملے گی. مگر وہ خود سے نہیں بدل سکتا. اللہ کیا کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کر, پرارتھنا کر میرے سامنے کہ اے ایشور, اے اللہ, اے رب, اے خدا, اے بھگوان, تو میرے اس برے عمل کو اچھائی میں بدل دے.
جب اس کے سامنے پرارتھنا کرے گا اور اپنی برائی کو ایکسیپٹ کر لے گا کہ میں واقعی میں برا ہوں اور مجھ سے برا کام ہو رہا ہے، تو پھر اس کو رحم آ جائے گا اللہ کو کہ میرا بندہ اتنے، تو پھر وہ بدل دے گا. بھائی جو ایک چیز تم بنانے والے ہو یار، تم سے بگڑ رہی ہے، تو اسی کو تم اس کے اندر پروگرام چینج کر سکتے ہو کہ نہیں؟ انسان خود سوچ لے، جو آئٹم بنا رہا ہے کوئی بھی چیز، چاہے تو اس میں پروگرام اپنی مرضی سے سرکٹ چینج کر سکتا ہے، اس میں پرزہ چینج کر سکتا ہے، مکینک ہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تو جو ہمیں بنانے والا ہے، جو یہ ایک مشینری ہے انسان، اس کا مالک ہے اللہ ایشور، تو وہ نہیں بدل سکتا کیا؟ تو وہی مالک ہے میرا مولا. تو اس نے توبہ اور دعا یہ 2 چیزیں دی ہیں، اور تیسری ہے کوشش آدمی کی، جد و جہد جس کو کہتے ہیں. تو اللہ بھائی اس پر عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں نے جو پچھلی ویڈیو بنائی تھی اس کا یہ پارٹ 2 ہے. اب اس میں ابھی کچھ اور باقی رہ گیا ہے، اگر ابھی اس کو بیان کروں گا تو لمبی ہو جائے گی، تو پارٹ 3 ضرور دیکھیں، اس میں بات کا انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی اور بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. تب تک کے لیے اجازت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.